کیا زیادہ مال و دولت کا ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ کیا ہر انسان عبادت کرتا ہے؟ شیطان انسان کے برے اعمال کو اچھا بنا کر کیوں پیش کرتا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ نمل کی آیت نمبر 23، 24 اور 25، 26 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اپنے آج کے ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 23 اور 24 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو وہاں کے لوگوں پر سلطنت کرتی ہے اور اسے دنیا کی ہر چیز عطا کی گئی ہے اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے خود ملکہ کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کی کرتوتوں کو ان کی نظر میں اچھا کر دکھایا ہے اور ان کو راہ راست سے روک رکھا ہے، تو وہ لوگ ہدایت نہیں پائیں گے۔ ان آیات میں خداوند رحمان الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ اہم پیغامات رکھے ہیں، تو آئیے سن لیتے ہیں ان اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، بعض جانور بہت تیز ہوش ہوتے ہیں۔ ہدہد مرد اور عورت، تاج و تخت، شیطان اور اس کی سجاوٹ، حق و باطل اور ہدایت و گمراہی جیسی باتوں کو جانتا تھا۔ نمبر 2، دوسروں کی باتوں کو سننا ادب کی علامت اور مدیریت کی شرط ہے، بات کہنے والا جانور ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، عورت حکومت کر سکتی ہے، لیکن سماج میں عورت کی حکومت ایک پرندے کے لیے بھی عجیب بات ہے۔ نمبر 4، شروعات میں حضرت سلیمان کی حکومت جہانی نہیں تھی۔ نمبر 5، حکومت اور نظام بنانا تاریخی نظیر رکھتا ہے۔ نمبر 6، گمراہی کے اسباب مندرجہ ذیل ہیں: گمراہ رہبر، چمک دمک، آرام و آسائش کی چیزیں، شیطان اور اس کی سجاوٹیں۔ نمبر 7، اللہ کی نعمتوں کا ملنا اس سے قریب یا دور ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اللہ جناب سلیمان کو بھی دیتا ہے اور ایک کافر عورت کو بھی۔ پچھلی آیتوں میں جناب سلیمان نے کہا اوتینا من کل شیء، ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے، اور یہاں بلقیس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ارشاد ہوا اوتیت من کل شیء، اسے بھی سب کچھ عطا کیا گیا ہے۔ نمبر 8، نیک اور صالح لوگوں کے پاس اللہ کی نعمتیں، کھلا ہوا اور آشکار فضل و کرم ہے۔ وَأُوتِينَ مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، لیکن اوروں کے ہاتھ میں تاج و تخت اور بڑا تخت ہوتی ہے۔ نمبر 9، انسان فطری طور پر عبادت گزار ہے، اگر انسان حق کی عبادت نہ کرے تو باطل کی عبادت کی طرف چلا جائے گا۔ نمبر 10، عوام اسی دین کو قبول کرتی ہے جسے حاکم اور رہبر نے قبول کیا ہو۔ نمبر 11، مشکلات کو لائق لوگوں سے بتائیں، گمراہی اور شرک کے بارے میں سلیمان کو بتایا جائے۔ نمبر 12، سورج کی پوجا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی۔ نمبر 13، لوگوں کو گمراہ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ان کے برے اعمال کو اچھا دکھانا ہے۔ نمبر 14، لوگوں کا برا ماضی ان کے مستقبل میں یقینی طور پر گمراہ رہنے کی دلیل نہیں ہے۔ بلقیس اور اس کی قوم گمراہ تھے لیکن بعد میں ہدایت پا گئے۔ نمبر 15، اپنی رپورٹ میں صرف خبر کو بیان کریں، اس کے تجزیے اور معنی کو اس کے اہل پر چھوڑ دیں۔ ہدہد نے جو خبر دی وہ صحیح تھی، مگر اس کا تجزیہ غلط تھا کیونکہ وہ لوگ ہدایت پا گئے۔ تو ناظرین آئیے اب سنتے ہیں سورہ نمل کی آیت نمبر 25 اور 26 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ
اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ وہ لوگ خدا ہی کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو ظاہر کر دیتا ہے، اور تم لوگ جو کچھ چھپا کر یا ظاہر کر کے کرتے ہو سب جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اتنے بڑے عرش کا مالک ہے۔ ان دو آیات میں خداوند رحمان الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ لفظ خبا کا معنی ہے چھپا ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان کی شخصیت اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوتی ہے۔ جب تک انسان بولتا نہیں تب تک اس کا ہنر اور عیب چھپا رہتا ہے۔ زمین و آسمان میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالنے کی مثال گھاس کا اگنا اور پانی کا برسنا ہے۔ اناج کے دانے میں خوشہ چھپا ہوتا ہے اور اللہ کی قدرت اسے دانے کے اندر سے نکال دیتی ہے۔ جو بھی چیزیں قوہ سے فعلیت تک پہنچتی ہیں وہ سب اسی آیت یخرج الخبأ کی مصداق ہیں۔ گزشتہ آیات کی طرح ان آیات میں بھی خداوند رحمان الرحیم نے کچھ پیغامات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، شیطان انسانوں کو ان کے برے اعمال اچھے اس لیے دکھاتا ہے تاکہ لوگ اللہ کو سجدہ نہ کریں۔ نمبر 2، جو اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا اس کی حیوانات بھی تنقید کرتے ہیں۔ نمبر 3، سجدہ خدا پرستی کا مظہر ہے۔ نمبر 4، طبیعی عوامل اللہ کی قدرت کی جلوہ نمائی کے وسیلے ہیں، اگرچہ دانہ اگنے میں پانی، مٹی اور سورج کا بھی کردار ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اسے اگانے والا خدا ہے۔ نمبر 5، دنیا اللہ کا محضر ہے، کسی ذرے کا علم بھی اللہ پر چھپا نہیں ہے، اور چھپا ہونا اور ظاہر ہونا سب اللہ کے نزدیک ایک جیسا ہے۔ نمبر 6، ہمارے اللہ کو سجدہ کرنے کی دلیل اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی توحید، اس کی ربوبیت اور اس کی عظمت ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ انسان کے پاس زیادہ مال و دولت کا ہو جانا اس بات کی ہرگز علامت نہیں ہے کہ اللہ ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے یا ہم اللہ سے زیادہ قریب ہیں، بلکہ اللہ مال و دولت اپنے اچھے بندوں کو بھی دیتا ہے اور کافر کو بھی، اور انسان حقیقت میں عبادت گزار ہوتا ہے، لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جو حقیقی معبود کو چھوڑ کر باطل کی عبادت کرتے ہیں، اور شیطان انسان کے برے اعمال کو اچھا بنا کر اس لیے پیش کرتا ہے کہ انسان خود کو بے نیاز سمجھے اور اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔